اور دعائے حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کر لینے سے پہلے جو شخص اس آیت کا عمل کر لیتا ہے تو اس کو پوری حزب البحر کا سمجھ لو کہ اس کو روحانیت اور اس کو اجازت اس کی حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو نا کہ تم حزب البحر کی زکوٰۃ جو 3 دن میں ادا کی جاتی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سفر کی 6، 7 اور 8 کو جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، جو لوگ 120 کی تعداد میں حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جس کی تعداد 360 بنتی ہے، وہ عمل کر لینے سے پہلے جو لوگ قرآن پاک کی اس آیت کا عمل کر لیتے ہیں جو قرآن کی آیت ہے اور حزب البحر کا جز ہے، کہ جس کے بارے میں جو کچھ حزب البحر میں ہے وہ اس آیت میں ہے، اور جو اس آیت میں ہے وہ تمہارے اپنے اندر موجود ہے۔ جو تمہارے اپنے اندر موجود ہے وہ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے۔ اس آیت کا کیا راز ہے؟ اس آیت کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تم کوئی بھی عمل کر لینے سے پہلے جس صاحب دعوات جس اعمال کا ہوگا تم اس سے اجازت بنفس نفیس لے سکتے ہو، تم اس کے روضے مبارک پہ جا کے لے سکتے ہو، اس کی قبر پہ جا کے لے سکتے ہو، اس کے گھر جا کے لے سکتے ہو، ہر جگہ، بلکہ تمہیں اس کی اجازت کی طلب ہو اور تم نے اس آیت کا عمل کر لیا تو یہاں تک اس صاحب دعوت جو بزرگ ہوتے ہیں نا ان کو حکم ہوتا ہے رب کی طرف سے کہ جاؤ میرا بندہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، اس کو اس کا حصہ دو۔ تو بزرگان فرماتے ہیں کہ جو صاحب دعوات بزرگ ہوتے ہیں نا پھر ان کی آمد ہوتی ہے، یہ اس کے لیے باعث شرف ہے کہ جو شخص حزب البحر کی یعنی کہ قرآن کی وہ آیات پڑھ لیتا ہے جو حزب البحر کے اندر موجود ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص صرف اور صرف حزب البحر کے اندر جو قرآن کی یہ آیت موجود ہے جو اس کو خالی اپنے ورد میں رکھ لیتا ہے، اس کا عمل کر لیتا ہے، وہ کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ کس کی زیر نگرانی میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہ کس کی پناہ میں آ جاتا ہے آپ کو معلوم؟ اور وہ قرآن کی صرف ایک آیت کہ جس کے اندر کل ولایت کا فیض موجود ہے، کہ اگر تم چاہو کہ تم مقام ولایت پر فائز ہو، اگر تم چاہو کہ تمہیں دین اور دنیا اور روحانیت کے اور ولایت کے وہ تبرکات تمہیں ملے، تمہارا حصہ ہو، تو تم اس آیت کا ورد کر لو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ حصہ خود تمہارے پاس چل کر آئے۔ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے، جس کا کوئی استاد نہیں ہے اور وہ روحانیت کی طرف رکھتا ہے، ہر طرف بڑی حسرت بری نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ میں کس طرف جاؤں کس طرف نہ جاؤں، تو اس شخص کے لیے بزرگان دین فرماتے ہیں وہ کچھ نہ کرے، کہیں نہ جائے، وہ صرف اس آیت کو پڑھے، اس آیت کا نور اس کو خود اس طرف لے جائے گا جہاں پہ اس کی منزل ہوگی۔ یعنی کہ رہنمائی کرتی ہے قرآن کی صرف ایک آیت جو حزب البحر میں موجود ہے، جو تمہاری تعلیم و تربیت کو مکمل کرتی ہے، قرآن کی ایک آیت جو حزب البحر میں موجود ہے، کہ ایک موقع پر قطب الاقطاب بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے جو کچھ عطا کیا وہ اس قرآن کی ایک آیت کے بدلے عطا کیا جو اس حزب البحر میں موجود ہے۔ جو آیت ہے جو حزب البحر کے اندر موجود ہے، قرآن کی آیت جو موجود ہے وہ ہے اِنَّ، کہ بے شک ولی اللہ، کہ جو اللہ کے دوست ہے، اِنَّ ولی اللہ الذی، کہ بے شک میرا پروردگار اللہ ہے، نزل الکتاب وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ جس نے کتاب اتاری، جس نے کتاب نازل کی اور جو صالحین کا مددگار ہے۔ یعنی کہ ہر کام اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھنا۔ اور یہ آیت آپ کے باطنی رازوں کی کنجی ہے،
ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، ان ولی اللہ، کہ بے شک میرا پروردگار رب ہے، اللہ ہے، کہ جس نے کتاب نازل کی، جس نے وہ روشنی نازل کی، جس نے وہ نور نازل کیا، کہ جس نے تمہیں ہدایت دی، اور وہ مددگار کس کا ہے؟ جو صالحین ہیں، جو متقی ہیں، جو اس کے دوست ہیں۔ اس آیت کو قرآن کے اگر دیکھا جائے تو اس کے جو اعداد بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 2118، یعنی کہ 2118۔ اس کے عدد بنتے ہیں اس آیت کے، اور اگر اس عدد کے آیت کو 2118 کو 1199 میں ہم جمع کر دیتے ہیں، 1199 کس کے عدد بنتے ہیں؟ 1199 جو عدد بن رہے ہیں نا، یہ بن رہے ہیں ابو الحسن شاذلی کے۔ اب ہم دعا حزب البحر کی نسبت سے اس قرآن کی آیت کو پڑھ رہے ہیں، اور دعا حزب البحر میں جو آیت ترتیب وار ہے، تو ہم 1199 کو اس میں جمع کریں گے، 8 اور 8 17 کا 3317، یعنی کہ 3317۔ اب اس کے جو عدد بن رہے ہیں، جو آپ یہ آیت پڑھتے ہیں، اس میں بن رہے ہیں 3317۔ سمجھنا میری بات، میں اس کی ترتیب بتا رہا ہوں، اس کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، کس لیے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے کر لیتے ہیں نا، تو اس کی روحانیت آپ سے جلدی مانوس ہو جاتی ہے۔ اس کے ماتحت بالخصوص اس کے ماتحت جو نوری مخلوقات ہے نا، اچھا یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو روحانی معالج ہیں، جو باقاعدہ طور پہ حزب البحر کے ذریعے لوگوں کے علاج کرتے ہیں، جو حزب البحر کے ذریعے لوگوں کے کام کرتے ہیں، جو حزب البحر کے ذریعے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے طریقہ کار سمجھا رہا ہوں میں۔ کتنے عدد بنتے ہیں؟ ابو الحسن شاذلی کے عدد بن رہے ہیں 1199، کیونکہ ابو الحسن شاذلی پہ یہ دعا حزب البحر نازل ہوئی ہے، جو آپ کو تعلیم کی گئی ہے، حضرت سیدنا شیخ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس دعا کے اندر جو قرآن کی ایک آیت ہے، ہم نے صرف قرآن کی اس آیت کو لیا، اور اس آیت کو لینے کے بعد اس آیت کے عدد کے اندر ہم نے ابو الحسن شاذلی کے عدد کو ملا لیا، تو یہ 3317 عدد بن گئے۔ اب اس کے اندر پڑھنے والا اپنے نام کے عدد ملا لے گا۔ اب جیسے 3317 احمد کیلکولیشن کرنا، 3317 ہی بن رہے ہیں نا، 2118 پلس 1199، ٹھیک ہے۔ اب 3317 میں اب جیسے مثال کے طور پہ آپ کا نام ہے علی، اب علی کے عدد بنتے ہیں 110۔ اب 110 کو اس میں جمع کر دیں گے، 7 2 4 اور 3، یہ بن رہے ہیں 3427۔ اب 3427 کو ہم مفرد عدد پہ لے کر آ جائیں گے، 7 و 7 14، 14 15 16 کا بنے گا 7 دن کا یہ آپ کا عمل ہوگا۔ اچھا 7 دن کا یہ عمل ہوگا۔ اب اس کے طریقہ کار یہ ہے کہ 7 دنوں کے اندر آپ نے 3427 کی تعداد میں صرف قرآن کی یہ آیت پڑھنی ہے۔ ایک طریقہ کار تو یہ ہے۔ اچھا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ 3427 کو اپنے نام کے عدد ملانے کے بعد، جب آپ اپنے نام کے عدد ملاؤ گے تو عدد بدل جائیں گے، یہ میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا کوئی بھی نام ہو، جس کے بھی نام کے عدد نکلتے ہیں عدد بنتے ہیں۔ اب میں اسی لیول پہ سمجھا رہا ہوں، 3427 بنتے ہیں۔ اب 7 دنوں کے اندر اس کو مکمل کر لیں۔ اچھا ایک طریقہ کار اس کا یہ بھی کہ 3427 آپ روز 7 دن نہیں پڑھ سکتے، تو آپ 3427 کو 7 حصوں میں تقسیم کر کے پوری تعداد اس کو مکمل کر سکتے ہیں، پوری تعداد کو اس کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اچھا اس کا کرنے کا فائدہ کیا ہوگا اس آیت کا آپ کا، کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ جو لوگ روحانی علاج کرتے ہیں، روحانی معالج ہیں، جو لوگوں کے کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ رہنمائی کرتی ہے۔
अगर कोई मरीज़ आता है आप पूरे हिज़्बुल बहर पढ़ने थोड़ी शुरू हो जाएंगे उसके ऊपर। अब आप मरीज़ आके बैठेगा, आप पूरे हिज़्बुल बहर पढ़ने शुरू करेंगे, उसको इतार करना शुरू करेंगे, तो एक मरतबा पढ़ने में वो बेचारा मरीज़ वो हो जाएगा। आप 7 बार इसी आयत को पढ़ के उसको पद्दम कर दें, देखें फिर। लेकिन इस तरतीब से अमल कर लेने के बाद, अच्छा मैंने जो ये इस आयत का जो अमल किया था ना, वो मैंने इसको 1.25 लाख किया था, और तकरीबन कमो बेश आज से 10 से 15 साल पहले किया था, जब मैं दुआ हिज़्बुल बहर पढ़ता था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान के अंदर, हमारे ख़ानदान के अंदर, मैं अपने ख़ानदान की बात कर रहा हूँ, जो हमारे मियाँ हुजूर से जो चला है, उसके अंदर दुआ हिज़्बुल बहर की सबसे पहली इजाज़त मुझे हुई थी। और हमारे ख़ानदान में इसका सबसे पहला अमल मियाँ हुजूर ने मुझसे करवाया था। पहले मुझे हुक्म हुआ था कि मैं सिर्फ़ एक बार दुआ हिज़्बुल बहर पढ़ूँ, उसको 1 साल मुकम्मल करूँ। जब मैं एक मरतबा रोज़ाना असर के बाद, मुझे हुक्म था कि मैं असर की नमाज के बाद एक मरतबा दुआ हिज़्बुल बहर पढ़ूँ और 1 साल मुकम्मल करूँ, कोई दिन गैप ना आए, और अगर गैप आ जाए तो दोबारा से 1 साल शुरू करो। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई गैप नहीं आया था, और मैंने 1 साल पूरा इसको एक दफ़ा पढ़ने से एक मरतबा पढ़ता था, सिर्फ एक बार। ये एक बार का भी बड़ा राज है, आप नहीं पढ़ सकते एक बार 1 साल तक। बीमार हो, सफ़र में हो, परेशान हो, कुछ भी हो, पढ़ना है, बस असर का टाइम नहीं निकलना चाहिए आपका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल किया। उसके बाद जब मैंने मुकम्मल किया, फिर मुझे 30 बार पढ़ने की इजाज़त हुई, फिर 60 बार पढ़ने की इजाज़त हुई। डायरेक्ट 120 बार की नहीं दी थी मुझे इजाज़त। अब तो लोग बोलते ना यार हम तो भाई 3 दिन में करके फारिग हो जाएंगे, बस नहीं, एक तरतीब से लेके चले थे मुझे। 30 बार के हिसाब से की, फिर 60 बार के हिसाब से की, फिर 120 बार पे आए, और फिर 120 बार कंटिन्यू करके इसको 1.25 लाख मुकम्मल की थी दुआ हिज़्बुल बहर को।